ٹیکنیکلی وہ اٹیک کر چکے ہیں. پاکستان کو رسپونڈ کرنا چاہیے. کشمیر میں انہوں نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا تھا, بچوں کو مارا گیا تھا. وہ جو 20-30 سال پہلے والا بھارت تھا وہ اب وہ نہیں رہا ہے. سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں. السلام علیکم ویورز، آزاد ڈیجیٹل اسٹوڈیو سے میں ہوں نوشین طارق. پہلگام فالس فلیگ آپریشن کی کہانی پاکستان کا پانی اصل نشانہ ہے. واٹر بم کا استعمال کر دیا گیا ہے. بھارت کی جانب سے چناب کا پانی روک دیا گیا ہے. گو کہ پاکستان کی عسکری اور سیاسی قیادت کی جانب سے کیٹیگوریکلی یہ سٹانس لیا گیا تھا، جو کہ بھارت کے لیے بھی تھا اور دنیا کے لیے بھی تھا، کہ پانی ہماری لائف لائن ہے اور اس کا بند کرنا ہم جنگ تصور کریں گے. تو ایسے میں ہمارے پاس کیا آپشن ہے، پاکستان کی واٹر اسٹریٹجی کیا ہوگی، انسائٹس پر بات کریں گے. اس کے علاوہ سفارتی سطح پر پاکستان کیا کوششیں کر رہا ہے اس پر بھی بات کریں گے. اس کے لیے میرے ساتھ موجود ہوں گی سینئر صحافی اور تجزیہ کار ثنا مرزا صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہے ثنا آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک. واٹر بم کا استعمال ہو گیا ہے. تو واٹر بم پہلے تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ واٹر بم ہے بھی، کیونکہ دیکھیں کہا یہ جا رہا ہے کہ اسٹریٹجک ریسٹرین کی بات اب انڈیا میڈیا بھی کر رہا ہے. وہ کنونشنل یا ہاٹ وار کی طرف نہیں جائے گا. تو چناب کا پانی روک دیا گیا ہے. گو کہ کچھ ہمارے ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ وہ زیادہ دیر روک نہیں سکے گا، لیکن جو روک دیا ہے اس سے بھی ہماری فصلوں کو نقصان کا اندیشہ ہے، اور جب وہ ایک دم سے چھوڑے گا فلڈ کی صورت میں تو بھی ہمیں ہی نقصان ہوگا. اس کو آپ ثنا کیسے دیکھتی ہیں، جبکہ ہمارا موقف بھی اس پہ بڑا کیٹیگوریکل ہے، جیسے کہ میں نے اپنی انٹرو میں بولا؟ اچھا دیکھیں، پہلے تو بات یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ آلموسٹ کل جو چناب میں بہاؤ تھا اس میں 90% ریڈکشن ہوئی تھی، اور اس سے میرا خیال یہ ہے کہ ہماری ایکسپیکٹیشن نہیں تھی. ہمارے جو ماہرین تھی ان کے انالیسز اتنے اچھے نہیں تھے، اور کل یہ ریئلائز ہوا کہ 5000 کیوسک کے قریب پانی وہاں ٹوٹل موجود تھا، جو 70-80 ہزار کیوسک کے قریب ہونا چاہیے تھا. یعنی کہ تقریباً 90% جو تھا اس میں پانی، وہ آلریڈی اس کا شارٹ فال تھا. پھر دوسری بات یہ تھی کہ کل یہ چیز ریئلائز ہوئی کہ بھارت چاہے وقتی طور پر صحیح، کچھ ٹائم کے لیے صحیح، لیکن پانی روک سکتا ہے. اب وہ 2 دن میں یعنی کہ 48 گھنٹوں میں سٹیپ بائی سٹیپ پانی روکا گیا. ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے 1 گھنٹے کے اندر پانی روک لیا. اگر انہوں نے اپنے اینڈ پہ کچھ بلاکیج لگایا ہوگا تو اس کو پاکستان کے اس پوائنٹ تک پہنچنے میں کم از کم 24 گھنٹے سے 36 گھنٹے لگے ہوں گے. تو وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے 2 دن پہلے وہ کام شروع کیا، اور 2 دن کے اندر وہ کام ان کا جو ہے اس کا رزلٹ ہمیں سامنے ظاہر ہوا. دوسری چیز یہ کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس کا مطلب یہ کہ ان کے پاس سسٹم موجود تھا، نہیں بھی تھا تو انہوں نے کوئی نہ کوئی الٹرنیٹ اس کے لیے پیدا کیا. یہ بات درست ہے کہ کشن گنگا ڈیم کے اوپر اور بگلے ہاٹ ڈیم کے اوپر وہ مختلف فردر سب ڈیمز بنا رہے ہیں، جس کا اصل مقصد یہ ہے کہ جو پانی ہے اس کو مختلف کینالز میں کر کے یا اس کے اوپر فردر ڈیمز بنا کر اس کو پروسیس کر کے اس کے بہاؤ کو سلو کیا جائے. اور obviously اس سے جو الیکٹریسٹی ملے گی، ٹیکنیکلی جو اگریمنٹ ہے اس کے تحت وہ پن بجلی کے منصوبے بنا سکتے ہیں، لیکن وہ پانی کو روک نہیں سکتے یا اپنی طرف موڑ نہیں سکتے. لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ بھارت جو کچھ کرتا ہے کوئی اس کو پوچھنے والا ہے؟ کشمیر کے اوپر کیا سچویشن تھی، کیا کچھ کیا گیا، اس کی پوری حیت بدل دی گئی، کس نے سوال کیا؟ کسی نے نہیں کیا. دوسری چیز یہ ہے کہ اب یہ جو بہاؤ روکا گیا ہے اس کے اوپر پاکستان احتجاج تو کرے، لیکن ہمیں پہلے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اگر ہم یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ بم مار کے جنگ کا آغاز کریں گے، ایسا نہیں ہے. کچھ لوگوں نے کل اس کے اوپر بات کی ہے کہ بھارت کی طرف سے جنگ کا آغاز ہو چکا ہے، صرف اس کا طریقہ کار مختلف ہے. وہ LOC، آپ LOC کے پیچھے لگے ہوئے کہ LOC پہ اگر انہوں نے کچھ کیا تو ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، لیکن ٹیکنیکلی انہوں نے آپ کے اوپر اٹیک کر دیا ہے. تو جو کچھ ہمارے سمجھدار لوگ تھے وہ کل سے یہ بات کر رہے ہیں کہ ٹیکنیکلی وہ اٹیک کر چکے ہیں، پاکستان کو رسپونڈ کرنا چاہیے. پاکستان اس پہ اس حد تک رسپونڈ کر رہا ہے کہ اقوام متحدہ کا ایک بڑا امپورٹنٹ کل سلامتی کونسل کا اجلاس ہوا، اور وہ ایکسپیکٹیشن سے تھوڑا پہلے ہوا. لیکن اب سوال یہ ہے کہ سلامتی کونسل نے جو کنڈیم کیا ہے اس پورے پروسیس کو، اس کے اوپر بھارت کیا اس کے کان پہ جوں رینگے گی؟ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ بھارت کے کان پہ جوں نہیں رینگے گی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت نے کبھی بھی اپنے مفاد کے لیے نہ اقوام متحدہ کو خاطر میں لایا، نہ اس نے سلامتی کونسل کو خاطر میں لایا، یا اس نے کشمیر کے حوالے سے جو قراردادیں تھیں اس کو کبھی خاطر میں لایا. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ کسی سے انڈر پریشر آ جائے گا تو میرا نہیں خیال نہ کبھی وہ ماضی میں رشیا سے انڈر پریشر آیا تھا، اور نہ ہی اس مرتبہ وہ امریکہ یا باہر کے دیگر ممالک سے آئے گا. یہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب پاکستان اس کو ایگریسولی جواب دے. جب انہوں نے کہا تھا پاکستان نے کہ یہ اس کو ہم جنگی اقدام تصور کریں گے، تو پاکستان کو اس کا رسپانس بھی جنگی اقدام کے طور پر دینا پڑے گا. ادروائز یہ کہ اس کا جو انسٹنٹ ڈیمیج ہے، دیکھیں اس وقت جو سیزن چل رہا ہے نا، یہ امپورٹنٹ ترین فصلوں کا سیزن ہے. سردیوں میں آپ اتنی فصلیں کاشت نہیں کر پاتے. ابھی آپ کی گندم اور دیگر جو فصلیں ہیں اس کا امپورٹنٹ ٹائم ہے. تو اگر اس میں ہی آپ کو پانی نہیں ملے گا تو اگلے 6 مہینوں میں پھر آپ کے پاس اجناس کا شارٹ فال ہوگا. تو اس کو سامنے رکھا جائے تو پاکستان کو انسٹنٹ ایکشن کی بڑی ضرورت ہے. اچھا ثنا، اس پہ بھی بات کرنے کی ضرورت ہے کہ جو ہے اب جو
یہ کہا جا رہا ہے, بہت سے ایکسپرٹس کو میں نے بھی سنا, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی بھارت کو جو ہے وہ انڈس واٹر ٹریٹی نو ڈاؤٹ بہت پہلے سے کھٹک رہی تھی, اس کو چینج بھی کرنا تھا, اس کو ختم نکلنا چاہتا تھا. اب اس نے اس فالس فلیگ آپریشن کے بہانے اس کو تو کر دیا ہے, اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ایک پراپر واٹر اسٹریٹجی ہے جس کو وہ ایگزیکیوٹ کریں گے. ہم بے شک دفاعی لحاظ سے بہت پریپیئر ہیں اور ہم سب ایک پیج پر ہیں, لیکن اسٹریٹجیکلی ہم اس فرنٹ پہ ہم کہیں ویک ہیں. آپ ایسا سمجھتی ہیں؟ اچھا, اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے جو ہم پچھلے پوائنٹ میں ڈسکس نہیں کر سکے, کہ دیکھیں ایک تو کچھ لوگ, یہ بہت زیادہ لوگوں کو یہ نہیں پتا, لیکن جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ چیز جانتے ہیں کہ 2022 اور 23 کے درمیان ہوا یہ تھا کہ کیونکہ بھارت کی اوبویسلی پاپولیشن بہت زیادہ ہو چکی ہے, جو سندھ طاس معاہدہ تھا وہ 65 سال پہلے ہوا تھا. اب وہ 65 سال میں دریاؤں سے بہت سا پانی گزر گیا ہے اور بہت سے ماحول, پوری سچویشن اوور آل چینج ہو گئی ہے. تو تقریباً 22 اور 23 کے بیچ میں بھارت کی طرف سے جو اسی واٹر ڈپارٹمنٹ ہیں ان کے تھرو اپروچ کیا گیا تھا حکومت کو, اور پاکستان کے واٹر ڈپارٹمنٹ کو ہی اپروچ کیا گیا تھا اور کہا گیا تھا کہ ہم اس معاہدے کے اوپر ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے ہیں. اچھا, کیونکہ پاکستان نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا تو اب 3 سال ہو گئے ہیں اس معاہدے کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. جو جوائنٹلی سیشن ہوتے ہیں دونوں طرف کے, بھارت اور پاکستان کے, انہوں نے وہ میٹنگ بھی کال نہیں کی. اب اگر وہ دوبارہ اس کے اوپر کنسیلیشن کرنا چاہ رہے تھے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی ڈیمانڈ اینڈ سپلائی کا ایشو تھا اور وہ چاہتے تھے کہ زیادہ پانی ملے. ٹیکنیکلی دیکھا جائے تو جب یہ معاہدہ ہوا تھا تو 3 دریا پاکستان کو اور 3 دریا بھارت کو دے دیے گئے تھے. اب پاکستان اس سے کم پہ یا زیادہ کے اوپر کمپرومائز نہیں کر سکتا, جو 3 دیے گئے انہوں نے ایکولی ڈیوائڈ کیا تھا. بھارت کی طرف سے یہ ایجنڈا پورٹری کیا جا رہا ہے میڈیا میں بھی, اور ان کی حکومت بھی یہ کہتی ہے کہ کیونکہ ہماری پاپولیشن زیادہ ہے تو ہمیں کم از کم 4 دریا ملنے چاہیے اور 2 دریا پاکستان کو ملنے چاہیے. تو اب اس پوزیشن کو اگر دیکھا جائے تو وہ بیسیکلی پاکستان کا ایک دریا کم از کم ہڑپ کرنا چاہتے ہیں. لیکن اگر پاکستان اس موقف کے اوپر بات چیت کرتا ہے, جو میرا خیال یہ کہ اگر وہ ری نیگوشیٹ کرنا چاہتے تھے تو پاکستان کو بیٹھ کر ایٹ لیسٹ ان کا مائنڈ سیٹ ضرور سمجھ لینا چاہیے تھا, یہ چیک کر لینا چاہیے تھا کہ آخر وہ کیا بات کرنا چاہ رہے ہیں. لیکن اوبویسلی پاکستان نے ان کو رسپونڈ نہیں کیا, اور اس کی وجہ سے میرا خیال یہ ہے کہ انہوں نے پھر اس کا کوئی نہ کوئی حل تو کرنا تھا. یہ جو ایک بات کہی جا رہی ہے کہ صرف بہار الیکشن کے نام کے اوپر بھارت نے یہ سارا ڈرامہ رچایا, تو میرا خیال ہے کہ صرف اس کے اوپر نہیں رچایا گیا, ان کی اپنی جو ڈیمانڈ ہے, کیونکہ دیکھیں وہاں پر 3 چیزیں ایک ساتھ ترقی کر رہی ہیں. ایک وہاں پر ٹیکنالوجی بہت ترقی کر رہی ہے, دوسری وہاں پر ٹیکنالوجی مراد یہ ہے کہ وہاں جو IT سیکٹر ہے وہ پوری دنیا میں چھا رہا ہے, دوسرا وہاں پر جو انڈسٹریل سیکٹر ہے وہاں پوری دنیا کی جو بڑی بڑی کمپنیز ہیں وہ اپنے پروڈکشن ہاؤسز لگائے ہوئے ہیں اور وہاں پر ان کی پروڈکشنز ہو رہی ہیں. تیسری چیز ہے ایگریکلچر. ایگریکلچر میں بھارت بہت کوشش کر رہا ہے کہ وہ اپنی میکسیمم زمین کو یوٹیلائز کرے. وہ جو وہاں کی بات ہو رہی ہے کہ جی ان کی کون کون سی لینڈ جو ہے انہوں نے فرٹیلائز کی, راجستھان اور اس قسم کی سائٹس کی, تو اب وہ جو تیسرا سیکٹر ہے ان کا زرعی, وہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں اور اس کے لیے ان کو کئی سالوں سے پانی کی اشد ضرورت ہے. اور اس کے لیے اوبویسلی وہ چاہیں گے کہ وہ دوسرے کا سامان یا دوسرے کا جو مال ہے وہ ہڑپ کر لیں. تو یہ بنیادی مقصد صرف یہی نہیں ہے کہ ان کو بہار میں الیکشن جیتنا ہے, ان کا اپنا منشا بھی یہ تھا کہ کسی چیز کو جواز بنا کر ہم اس معاہدے کو ڈسمینٹل کریں. اور دوسری ایک امپورٹنٹ چیز وہ یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ میں آلریڈی پاکستان موجود ہے. پچھلے کئی سالوں میں جو بھارت نے ایک اسائنڈ تعداد سے زیادہ ڈیمز بنائے دریاؤں کے اوپر, ہمارے دریاؤں کے اوپر بھی, اس کے خلاف پاکستان انٹرنیشنل کورٹ میں گیا تھا. کچھ لوگوں کی یہ بھی رائے ہے کہ ان انٹرنیشنل کورٹس میں بھارت کا موقف کمزور ہو گیا تھا اور شاید وہ آنے والے وقت میں وہ مقدمہ ہار جائے. اس کے لیے بھارت نے پہلے ہی اس مقدمے سے اپنا ہاتھ نکال لیا ہے, اور اس لیے کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہاں سے بھی اگر فیصلہ آ گیا تو ہم تو بالکل ہی چلے جائیں گے. تو اس لیے بہتر ہے کہ وہ اس معاہدے کو آبسلیٹ کر لیں, کیونکہ اس معاہدے کی بنیاد کے اوپر پاکستان نے کیس دائر کیا تھا. اچھا سنا, یہی وہ تھا میرے خیال سے بگیار ڈیم پہ بھی ہمارے اعتراضات تھے, تو کچھ انہوں نے اس کے سائزز جو ہیں وہ کم کیے تھے, گیٹ لوئر کشن گنگا کے اوپر اتنا زیادہ مسئلہ کھڑا ہوا تھا, لیکن پھر بھی انہوں نے بنایا. اچھا ابھی یہ والا تو آپ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, کیونکہ ان کی جو واٹر ویژن ہے راجستھان کو سیراب کرنا ہے. اب یہاں پہ ایک چیز اور بھی بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہی جائے کہ وہ لوگ کابل جو کہ اپر پیرین ہے, وہاں سے پانی آتا ہے, وہاں پر بھی کم سے 12 پروجیکٹ بنانے کا منصوبہ رکھتے ہیں. تو کابل کے ساتھ افغانستان سے تو ہماری کوئی ٹریٹی ہی نہیں ہے, چلو ان کے ساتھ تو ہے لیکن ان کے ساتھ تو ہماری ٹریٹی ہی نہیں ہے. اور دوسری بات میں اس میں یہ بھی ایڈ کروں گی, اگر ہم انٹرنیشنل لاز کی بات کریں تو آج کی دنیا میں آپ کو لگتا ہے انٹرنیشنل لاز سے کچھ سن رہا ہے؟ جو سچویشن ہم نے یوکرین رشیا وار میں دیکھی یا جو کچھ فلسطین میں ہو رہا ہے, تو ہم کتنا ریلائی کر سکتے ہیں انٹرنیشنل کورٹ یا لا پر؟ اچھا دیکھیں, کابل کا بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو آپ نے نکالا. دیکھیں دریائے کابل کے اوپر بڑی بات ہوتی ہے, اور دوسری بات یہ کہ خود افغانستان آپ کو پتا ہے کس قدر ڈرائی لینڈ ہے, اس کو لاکڈ لینڈ بھی کہتے ہیں.
تو میرا خیال یہ ہے کہ اوبویسلی کابل کو بھی بہت کچھ آفر کرنے کی بھارت نے کوشش کی ہے. سب سے پہلے تو ان کو یہ کہا ہوگا کہ ہم آپ کے ایگریکلچر میں آپ کو سپورٹ کرتے ہیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ اس میں پیچھے بھارت کا ایجنڈا کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا بہت آپ کو کر کے دیں گے, باقی خود ہم رکھیں گے. تو افغانستان کو اس سے زیادہ کیا چاہیے کہ کوئی مفت میں فری آف کاسٹ ان کو کچھ کر کے دے دے. اب اس کے لیے وہ جہاں قربانی دینی پڑے وہ پاکستان کی دینا چاہیں گے. دوسری بات یہ کہ جو آپ نے امپورٹنٹ نقطہ اٹھایا کہ کس حد تک انٹرنیشنل لاس, تو میرا خیال یہ ہے کہ دیکھیے پہلے دنیا تھی یونیپولر, پھر وہ بائی پولر ہوئی, دو بڑی طاقتوں کے بیچ میں جنگ ہوتی رہی, رشیا اور امریکہ کے بیچ میں, پھر وہ اب دنیا جو ہے وہ ملٹی پولر ہو گئی ہے. جب تک یونی اور بائی پولر تھی نا تب تک توازن موجود تھا, بیلنس آف پاور موجود تھا. لیکن جب سے ملٹی پولر ہوئی ہے, ایک طرف چائنا کہتا ہے جی میں بہت بڑی پاور ہوں, ایک طرف امریکہ کہتا ہے میں بہت بڑی پاور ہوں, اب تو بھارت بھی کہتا ہے میں بھی بہت بڑی پاور ہوں. مطلب رشیا ہو, جتنے ممالک ہوں, یہ سب اب اپنے آپ کو بہت بڑی پاور سمجھتے ہیں. تو اب کوئی بھی ملک جب تک وہ اکنامکلی اسٹرانگ نہیں ہے, جب تک پولیٹیکلی اسٹرانگ نہیں ہے, وہ دب کے رہ سکتا ہے. لیکن اگر ایسے ممالک جس میں یہ تمام شامل ہیں, جو پولیٹیکلی بھی ساؤنڈ ہیں, جن کے پاس پیسہ بھی خوب ہے, اور جو کیا کہنا چاہیے کہ مختلف ایشوز میں خود کھل کر اپنے اوپر جلائے کر سکتے ہیں, اسپیشلی چائنا, انڈیا, امریکہ یا یورپین کچھ ممالک, ان کو اب ضرورت نہیں ہے کہ وہ کسی سے دب کر رہے. ایون آپ یورپی یونین میں بھی اگر دیکھ لیں تو وہاں پر بھی بہت سے ممالک ایک دوسرے سے, جس طرح برطانیہ نکل گیا یورپی یونین میں سے, وہ اس لیے کیونکہ ان ممالک کو ضرورت نہیں ہے اب کسی سہارے کی. تو ایسی سچویشن میں بھارت کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, کیونکہ وہ اکانومی وائز بہت اسٹرانگ ہو چکا ہے. وہ جو 20-30 سال پہلے والا بھارت تھا وہ اب وہ نہیں رہا ہے. تو اس لیے وہ ایک خاص حد سے زیادہ, پہلے وہ رشیا کے اوپر بڑا ان کا بھروسہ تھا, لیکن جب ان کی امریکہ سے دوستی ہوئی تو انہوں نے رشیا کو بھی دروازے سے باہر نکال دیا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میرا خیال یہ ہے کہ کوئی فرق نہیں پڑتا, یہ تمام قراردادیں اپنی جگہ. آپ کو یاد ہوگا جب کشمیر میں انہوں نے پیلٹ گنز کا استعمال کیا تھا, بچوں کو مارا گیا تھا, خواتین کے ساتھ کیا کچھ کیا گیا تھا. ایون یہ کہ جب 2019 میں اگست کے مہینے میں انہوں نے قانون سازی کی تھی تو سب نے بہت شور کیا تھا, کتنے عرصے تک وہاں پر انٹرنیشنل میڈیا کو نہیں جانے دیا گیا تھا. کس نے سنی تھی؟ کسی نے بھی نہیں سنی تھی. اس کے اوپر میرا خیال ہے کہ بڑا ایک اسٹرانگ فوٹنگ ہونی چاہیے. ہم پھر وہی بات کریں گے جس طرح ہم نے بات کچھ عرصے پہلے بھی کی تھی, بلکہ بہت سے لوگوں نے کہ جی ایک جوائنٹ سیشن بلایا جائے, ایک میوچل قرارداد ریزولوشن پاس کی جائے, پولیٹیکل پارٹیز کو اعتماد میں لیا جائے. اس موقع پہ ہم یہ کہیں گے کہ آپ ایک ڈوزیئرز بنائیں, اور بلوچستان میں جو ان کی دہشت گردی کی انٹرفیئرنس کے جو واقعات ہیں, کابل میں, افغانستان میں جو کچھ یہ کر رہے ہیں, وہ چہرے جو ہیں وہ دنیا کے سامنے لے کے آئیں. جب تک آپ یہ نہیں کریں گے, دیکھیں اس کا فائدہ کیا ہوگا. اس مرتبہ جب پاکستان کا نام وہ لے رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارت میں دہشت گردی کی ہے, تو کوئی ملک بھی ان کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے. ایون جو ان کے دوست بھی ہیں وہ بھی ان کی بات نہیں مان رہے, اور اس سے بھارت کے موقف کو بڑا دھچکا لگا ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ اگر اس مرتبہ پاکستان اس موقع کو استعمال کرتا ہے انہی کے خلاف, تو کم از کم وہ جو ایک پرسیپشن بنا ہوا ہے نا بہت گولڈن بھارت کا, وہ پرسیپشن جو ہے وہ ختم ہوگا. اچھا ثنا, اسی بات سے میں آپ کو کروں گی, بے شک بظاہر جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے وہ ان کا بیانیہ نہیں بائک کر رہی, ہمیں لگ بھی یہی رہا ہے. بہت سی کنٹری نے میڈیشن آفر کی, سوئٹزرلینڈ بھی ہے اور ایرانی وزیر خارجہ بھی موجود ہیں, لیکن بھارت شاید اس کو بھی خاطر میں نہیں لا رہا اس سچویشن میں اگر دیکھا جائے تو. اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ پاکستان کے پاس جو ہے جو اپنی ہم سفارتی کوششیں کر رہے ہیں, ہم اس سے کس طریقے سے بھارت کو انڈر پریشر کر سکتے ہیں؟ کوئی بھی مطلب جارحیت جو نہ ہو, ایل او سیز پر بھی اگر وہ جو سرجیکل اسٹرائک کی دھمکیاں دیتا ہے یا گیدڑ بھبکیاں دیتا ہے, ایون دو کہ وہ پچھلے دنوں ٹیسٹ تو کر چکے اپنے رافیل بھیج کر, اس کو ہماری پریپریشن کا بھی اندازہ ہوگا. بالکل ہاں. اچھا اب اس میں دیکھیے میرا خیال ہے کہ ہم اس میں یہی کر سکتے ہیں کہ ہم انٹرنیشنلی پریشر بلڈ اپ کروائیں بھارت پہ, کیونکہ دیکھیے کبھی بھی وہ ڈائریکٹلی یہ جو بات کی جا رہی ہے نا کہ وہ ایل او سی کے اوپر اٹیک کر سکتے ہیں, میرا خیال نہیں ہے. انہوں نے ایک طریقے سے ٹیسٹ کیا ہے کہ اگر پاکستان کا پانی روکیں تو ان کی کتنی چیخیں نکلیں گی. اس کے اوپر رسپونڈ کرنا چاہیے پاکستان کو. اور دوسری بات یہ کہ ان کو انٹرنیشنل کورٹ میں گھسیٹا جانا چاہیے. اس کی ریزن یہ کہ انٹرنیشنل کورٹ میں کم از کم سینکشنز لگتی ہیں, کم از کم اس میں جو دودھ کا دودھ ہے, پانی کا پانی, وہ کلیئر ہو جاتا ہے کہ کون کہاں کھڑا ہے. اس کو مد نظر رکھتے ہوئے جو انٹرنیشنل کمیونٹی ہے پھر اس کو بھی ان فیصلوں کو ماننا پڑتا ہے. اگر انٹرنیشنل کورٹ یہ کہتی ہے کہ اس ملک کے ساتھ آپ ٹریڈ نہیں کریں گے تو پھر ملک جو ہے اس کے پابند ہوتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے وہ آپ کو اس موقع پر استعمال کرنی پڑے گی پاکستان کو. اور دوسرا جو ان کے امپورٹنٹ ترین الائز ہیں ان کو پاکستان کو اعتماد میں لینے کی ضرورت ہے. ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم سفارتی سطح پر بڑے آئسولیٹڈ ملک ہیں. ہمارے بہت سے ملکوں کے ساتھ تعلقات یا تو سرد ہیں یا ختم ہو چکے ہیں. ایون جو ہمارے دوست ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ بہت اچھے ٹرمز پر نہیں ہیں. تو پاکستان کو نا ایک بہت ہی ریپڈ رسپانس قسم کی فارن پالیسی کی ضرورت ہے. اور میرے خیال میں انفارچونیٹلی بلاول صاحب کے ٹائم میں تھی, حالانکہ وہ بہت چھوٹی عمر میں وزیر خارجہ لگے تھے, لیکن انہوں نے بڑی پرو ایکٹیولی کام کیا تھا. لیکن اس مرتبہ ہمارے جو نائب وزیر اعظم ہیں ان کے پاس وزارت خارجہ بھی ہے, اسحاق ڈار صاحب کے پاس, اور وہ آلریڈی بڑے اوور برڈن ہے,
کیونکہ وہ انڈائریکٹلی معذرت کے ساتھ اکانومی کو بھی دیکھ رہے ہیں, سپروائز کر رہے ہیں, اور انہوں نے فری ہینڈ نہیں دیا ہوا ہمارے وزیر خزانہ صاحب کو, اور دوسری طرف وہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں, پھر تیسری طرف وہ وزیر خارجہ بھی ہیں. تو اتنے سارے کام وہ اکیلے کر رہے ہیں, اس کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ایک فل ٹائم وزیر خارجہ ہونا چاہیے ان کے پاس, جس کا مقصد صرف یہ ہو کہ ہم نے بھارت کو آئسولیٹ کیسے کرنا ہے انٹرنیشنل کمیونٹی میں, اور پاکستان کو ویل کنیکٹڈ کیسے کرنا ہے. ہمارے پاس جتنے ثبوت جعفر ایکسپریس کے حوالے سے بھارت کے خلاف موجود ہے, میرا خیال ہے کہ ہمارے پاس اس سے پچھلے کسی انسیڈنٹ پہ موجود نہیں ہوں گے. آپ صرف جعفر ایکسپریس پہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلا کر بریفنگ دے دیں, جو کہ بڑی ضروری ہے, اور ہم پچھلے کئی دنوں سے اس کے اوپر چیخ رہے ہیں کہ آپ نے جعفر ایکسپریس کو کیش کیوں نہیں کیا. ایسا انسیڈنٹ اگر بھارت میں ہوا ہوتا تو شاید وہ مہینوں اس کے اوپر چیختا رہتا. ہمیں انٹرنیشنل کمیونٹی کو بلا کر جعفر ایکسپریس جس طریقے سے پلانٹ ہوا, جیسے کیا گیا, اس کے اوپر بریفنگ دینی چاہیے, اور یہ سمجھانا چاہیے کہ دیکھیں بھارت کی کتنی انٹرفیرنس موجود ہے, اس سے بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تو ایسا نہیں ہے. پاکستان کا جو نیگیٹو امپریشن بنایا ہے بھارت نے, وہ اسی قسم کی فالس ایلیگیشن سے بنایا ہے. تو پاکستان کے پاس تو ثبوت موجود ہیں, ثبوتوں کی بنیاد کے اوپر پاکستان کو یہ ضرور کرنا چاہیے. اچھا, ایک طرف تو جو ہے نا ان کا انڈین میڈیا کے کچھ سینئر ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ویسٹ مس انڈرسٹوڈ پاکستان ٹیررس نیچر. ایک طرف تو وہ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں نا کہ سیریس نہیں لیا جا رہا ہمارے اس موقف کو, کہ پاکستان کی جو ٹیررس نیچر ہے اس کو دنیا سمجھ نہیں رہی ہے. دوسری طرف وہ خود کیا کر رہے ہیں, 5 کشمیریوں کی ایکسٹرا جوڈیشل کلنگ کر دی گئی ہے, کئیوں کو گرفتار کر لیا گیا ہے, گھروں کو مسمار ہونے کا سلسلہ جاری ہے. مطلب مودی سرکار نے وہاں ظلم و ستم کا ایک اور بازار گرم کر دیا اس واقعے کی آڑ میں. تو مطلب اس پہ بھی کمیونٹی ہمیں جو ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کو یہاں پہ بھی ان کا چہرہ دکھانا چاہیے. ہم پہ الزام لگانے والے خود تو دیکھیں کہ خود وہ کشمیر میں, جموں کشمیر میں کیا کر رہے ہیں. اچھا, اس میں نا ایک انٹرسٹنگ چیز یہ ہوئی ہے, ویسے تو انفارچونیٹ ہے لیکن اس حوالے سے انٹرسٹنگ ہے کہ وہ جو کشمیر کا ایشو ہے نا, جو 2019 کے بعد بڑا دب گیا تھا. مطلب پاکستان کے اگر بات بھی کرتا تھا کشمیر کی تو لوگ کہتے تھے, یا کمیونٹی یہ کہتی تھی انٹرنیشنل کی, جی دیکھیں اب وہ تو بھارت کا حصہ بن گیا. وہ کیوں بن گیا, کیسے بنا, اس کے اوپر بات نہیں ہوتی تھی, لیکن اب کیونکہ بن گیا تو اب اس پہ کیا کیا جا سکتا ہے. اب یہ جو ہوا ہے اس انسیڈنٹ کے کچھ ہی گھنٹوں کے بعد ہم نے دیکھا تھا کہ LOC کے قریب جتنے کشمیری مقبوضہ کشمیر کے جو گھروں میں لوگ تھے ان کو نکالا گیا تھا, ان گھروں کو خالی کروایا گیا تھا. بظاہر ایک ایسا ماحول بنا تھا کہ اگر بمبارڈمنٹ وغیرہ یا دونوں طرف سے جو ہے وہ حملے ہوتے ہیں تو اس میں اس وجہ سے اس پورے لائن آف کنٹرول کے علاقے کو انہوں نے خالی کرنے کی کوشش کی تھی. اس میں انہوں نے بہت سے لوگوں کو مارا پیٹا بھی تھا, گرفتار بھی کیا تھا. لیکن یہ جو ایک ایسپیکٹ ہے کہ کشمیر کے اندر کیا کر رہا ہے, مقبوضہ کشمیر میں کیا کر رہا ہے بھارت, اس ایسپیکٹ کو ابھی ایک طریقے سے ایک نئی جان ملی ہے. لوگ اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں کشمیر کے اندر اس انسیڈنٹ کے بعد جو ظلم ڈھایا جا رہا ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہے. اچھا, پھر ایک اور امپورٹنٹ چیز بھی ہے, وہ یہ کہ بھارت میں جو سکھ کمیونٹی ہے, اس پہ ضرور میں چاہوں گی ہم بات کریں کہ جو سکھ کمیونٹی ایون جو فوج میں ہے ان کو جس طریقے سے پوائنٹ آؤٹ کر کے سائڈ لائن کیا جا رہا ہے وہ بھی ایک اپنی مثال ہے. اس کی وجہ سے سکھ کمیونٹی بھی بہت زیادہ اضطراب میں موجود ہے کہ ایک فوجی جنرل جو ایک بڑے عہدے پر ہے لیکن اگر وہ سکھ ہے تو اس کو مارک کیا جا رہا ہے. اس حوالے سے ایک لیٹر بھی لیک ہوا تھا کچھ دنوں پہلے بھارت میں کہ اس میں کہا گیا تھا کہ یہاں جو سکھ اپوائنٹڈ ہیں امپورٹنٹ پوسٹ پہ, کچھ LOCs پہ تھے, کچھ امپورٹنٹ ان کی جو نیوکس تھے وہاں پر تھے, ان کو وہاں سے فوری طور پر ہٹایا جائے کیونکہ ان کی ایسوسیشن خالصتاً تحریک سے ہو سکتی ہے, اس لیے اس ہو سکنے کی بنیاد کے اوپر ان کو وہاں سے نکال دیا جائے. تو یہ جو ایک چیز ہے یہ بھی ان کو اس حوالے سے خاصی ایک طریقے سے کہنا چاہیے کہ اسٹریسڈ آؤٹ کرتی ہے. تو میرا خیال یہ ہے کہ ان تمام ایشوز کے اوپر پاکستان کو ووکل ہو کے بات کرنی چاہیے. اچھی چیز یہ تھی کہ جب یہ انسیڈنٹ ہوا تو خالصتاً تحریک کے جو تمام لوگ تھے انہوں نے بات کی کہ آپ کو اس کے اوپر کھل کر ثبوت سامنے لانے چاہیے, اس سے پہلے کے انسیڈنٹس پہ بھی لانے چاہیے. ہم آپ کی پوری سپورٹ میں ہیں, اور ایون جو بھارت میں بھی سکھ کمیونٹی موجود ہے وہ بھی آپ کی سپورٹ میں ہوگی, لیکن پاکستان کو اس پہ کھل کر بات کرنی چاہیے. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو اپنے ڈیفینسو جو ایک طریقہ کار ہے اس سے کھول سے باہر نکلنا ہوگا, اور ہمیں بھی کھل کر میرا خیال ہے کہ کھیلنا پڑے گا. ادروائز بھارت کبھی بھی ہمیں ہماری جو اصل تصویر ہے وہ سامنے نہیں لانا دے گا. وہ جو ایک ٹیگ لگایا ہوا ہے کہ ہم ٹیررسٹ جو ہے ان کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جو کہ ایک جھوٹا ٹیگ ہے, اس ٹیگ کو اگر اتارنا ہے تو وہ اس کے لیے بالکل رائٹ ٹائم یہی ہے. بالکل, آپ نے جو آپشنز دیے وہ بہت اچھے ہیں, لیکن ان آپشنز کو اگر میں اپنی اندرونی سچویشنز کے ساتھ تھوڑا سا لنک کرنے کی کوشش کروں, جو ہمیں اپنی عسکری صلاحیتوں پر تو کوئی شک نہیں ہے, ہم اس میں بہت ویل پریپیئرڈ ہیں, اور بھارت کو بھی میرے خیال سے پچھلے دنوں میں یہ اندازہ بہت اچھے سے ہو گیا ہوگا. لیکن اگر ہم سیاسی طور پر دیکھیں تو کیا ہم اس موقع پر ایک پیج پر ہیں, کیونکہ جب بریفنگ دی گئی تو PTI شریک نہیں ہوئی, اب وہ آل پارٹی کانفرنس کا جو ہے وہ مطالبہ کر رہی ہے. اس چیز کو سب کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, کیونکہ ہمیں سفارتی سطح پر تو ہمیں اسٹرانگ پولیٹیکل
پولیٹیکل یونٹی کی ضرورت ہے. اچھا اس میں نا دو آپشنز ہیں, میں چاہوں گی ہم دونوں پہ بات کریں. دیکھیے پہلا آپشن تو یہ ہے کہ آل پارٹیز کانفرنس وہ اس لیے بلا رہے ہیں کیونکہ وہ چاہتے ہیں خان صاحب کو نکالا جائے. اس کے بعد اگلی فرمائش وہ یہ کریں گے کہ جی کیونکہ آل پارٹیز کانفرنس ہو رہی ہے تو خان صاحب کی اس میں حاضری بڑی ضروری ہے. ایک پہلا آپشن یہ ہے کہ دیکھیں پاکستان کا مفاد کی بات ہے نا, آپ چھوڑ دیں اس بات کو خان صاحب کون ہے اور کس لیے ہیں. آپ کہیں ٹھیک ہے جی ہم 24 گھنٹوں کے لیے خان صاحب کو باہر نکالتے ہیں, وہ کانفرنس میں شرکت کریں, ایک یونینیمس قسم کا ڈیسیجن دیں اور بھارت کے منہ پہ ماریں کہ ہم نے تمام پولیٹیکل پارٹیز نے ایک آنسر کیا ہے. یہ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ ہے حکومت کا پرسپیکٹو کہ حکومت کو دل بڑا کرنا چاہیے. دوسرا آپشن یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ایسے موقع پہ جو اسٹریٹجکلی پاکستان ایک کے لیے مشکل ہے اس میں سیاست کیوں کر رہی ہے. عمر ایوب صاحب پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کیا ضرورت ہے مشترکہ تحقیقات میں جانے کی, ہم نے کوئی جرم تھوڑی کیا ہے. مطلب یہ انہوں نے پارلیمنٹ میں کہا بھائی آپ چھوڑ دیں اس بات کو, ہم اسی لیے یہ بات کر رہے ہیں کہ آئیں تحقیقات کروا لیں, اگر ہم ثابت ہوتا ہے تو بھی ٹھیک ہے. لیکن بھارت نے آگے سے جو بھی کر کے جواب نہیں دیا, وہ اس لیے کہ وہ کبھی بھی تحقیقات نہیں کروانا چاہے گا. ایون ملیشیا نے, ملیشیا نے اور دیگر ممالک نے کہا کہ جی آئیں تحقیقات کروا لیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ وہ جھوٹ بول رہے ہیں, تو اس لیے بھارت رسپونڈ نہیں کرے گا. تو اس میں پاکستان تحریک انصاف کو بھی سیاست نہیں کرنی چاہیے تھی, ان کو بھی ایک پیج پر ہو کر بات کرنی چاہیے تھی, اور ان کو بھی یہ کہنا چاہیے تھا کہ جو کچھ بھی ہو, چاہے لیڈر بھی جیل میں ہے اس کے باوجود پی ٹی آئی کی فل ریپرزنٹیشن جو ہے وہ ان تمام چیزوں کا حصہ ہوگی کیونکہ ہم پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں, ہم حکومت کے ساتھ نہیں کھڑے ہیں. تو دونوں طرف سے نا اپنے اپنے طور پر سیاست ہو رہی ہے جو میرا خیال ہے بڑی افسوسناک ہے, اور یہ ہمیں ایکسپیکٹ نہیں کرنی چاہیے تھی. کم از کم ایسی سچویشن پر ان دونوں طرف کے لوگوں کو, چاہے اپوزیشن ہو چاہے حکومت ہو, ان کو پالیٹکس نہیں کرنی چاہیے تھی. پاکستان کے مفاد میں جو ہوتا ہے ان کو وہ کرنا چاہیے تھا. بہت شکریہ سنا. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.